کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں نا جو صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ نسل در نسل چلتی ہیں، ہمیں کچھ سکھانے کے لیے، کچھ یاد دلانے کے لیے۔ اور یہ کہانی بھی ایسی ہی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ایمانداری اور سچائی میں کتنی طاقت ہے۔ اور آج ہم جس داستان میں اترنے والے ہیں نا، اس کا پورا نچوڑ اسی ایک جملے میں ہے۔ یہ صرف ایک لائن نہیں بلکہ ایک ایسا اصول ہے جس پر یہ پوری کہانی کھڑی ہے۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ تو ہماری کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی پرسکون اور خوبصورت دنیا سے۔ یہ دنیا ہے ایک چرواہے کالنگوڈو کی جو اپنی گایوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور انہی گایوں میں ایک ہے پنیا کوٹی، جو بہت ہی نیک اور نرم دل ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک چرواہا بانسری کی میٹھی دھن بکھیر رہا ہے، اور اس کی گائیں جو اس کے لیے خاندان جیسی ہیں اس کی پکار پر دوڑی چلی آ رہی ہیں۔ یہ ایک مکمل ہم آہنگی اور سکون کی تصویر ہے، ایک ایسی زندگی جو فطرت سے جڑی ہوئی ہے۔ لیکن ہر پرامن منظر کے پیچھے اکثر ایک تضاد بھی چھپا ہوتا ہے، اور یہاں یہ بہت دلچسپ ہے کہ کرداروں کے ملنے سے بھی پہلے ہمیں ان کی فطرت کا فرق دکھایا جا رہا ہے۔ ایک طرف شیر کی وحشی بھوک ہے اور دوسری طرف پنیا کوٹی کی پرامن اور ایماندار فطرت۔ اور پھر اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے۔ کہانی میں ایک بھوکا شیر داخل ہوتا ہے جسے صرف اور صرف اپنے شکار کی فکر ہے۔ سکون ٹوٹ چکا ہے اور اب زندگی کی جنگ شروع ہونے والی ہے۔ اس منظر میں تناؤ صاف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ وہ سکون جو تھوڑی دیر پہلے تھا اب افراتفری اور خطرے میں بدل گیا ہے۔ شیر کی دھاڑ جنگل میں گونج رہی ہے اور ہر طرف بھگدڑ مچی ہوئی ہے۔ اور یہیں پر قسمت کا ایک المناک کھیل دیکھیں۔ پنیا کوٹی کی ممتا جو اس کی سب سے بڑی طاقت ہے، وہی اسے سب سے بڑے خطرے کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ وہ آس پاس کے خطرے سے بے خبر ہے کیونکہ اس کا پورا دھیان صرف اپنے بچھڑے پر ہے۔ اب ہم کہانی کے بالکل مرکزی نقطے پر آ پہنچے ہیں۔ یہ صرف ایک شکاری اور شکار کا ٹکراؤ نہیں، بلکہ دو مختلف فلسفوں کی جنگ ہے، جہاں زندگی اور موت داؤ پر لگی ہیں۔ شیر کا ارادہ بالکل صاف اور وحشیانہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں صرف اپنی بھوک ہے اور اسے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اسے پنیاکوٹی کی کسی بات پر یقین نہیں، کیونکہ اس کی دنیا کا قانون ہے طاقتور ہی زندہ رہتا ہے۔ یہاں پنیا کوٹی کا جواب کمال کا ہے۔ وہ رحم کی بھیک نہیں مانگ رہی، وہ ایک اصول کی بات کر رہی ہے۔ وہ اپنی جان کو سچائی کے اصول پر داؤ پر لگا رہی ہے۔ اس کا وعدہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اس کی روح کا عہد ہے۔ تو اب کہانی ایک بہت ہی جذباتی موڑ لیتی ہے۔ پنیا کوٹی کو گھر جانے کی اجازت تو مل گئی ہے، لیکن صرف اس شرط پر کہ وہ واپس آئے گی۔ اس کی ایمانداری اب اس سے ایک بہت بڑی قربانی مانگ رہی ہے۔ اس کے الوداعی الفاظ کا آغاز ایک ایسے سوال سے ہوتا ہے جو سیدھا دل میں اتر جاتا ہے۔ یہ ایک ماں کی اپنے بچے کے مستقبل کے لیے گہری فکر ہے۔ اس ایک سوال میں اس کی محبت اور قربانی کا سارا درد چھپا ہے۔ اور اس کا ہر اگلا سوال اس کے آخری لمحات کو اور بھی بھاری بنا دیتا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں پوچھ رہے کہ بچہ کہاں سوئے گا، بلکہ یہ کہ میری غیر موجودگی میں اسے وہ تحفظ اور محبت کہاں سے ملے گی۔ اور پھر یہ الفاظ یہ اس بات کا اشارہ ہیں کہ وہ اپنی قسمت کو قبول کر چکی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس نے ایک ماں کے طور پر اپنا فرض نبھا دیا ہے۔ اس کی آخری خواہشات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی فکر صرف اپنی ذات تک محدود نہیں، بلکہ وہ اپنی پوری کمیونٹی کو اپنے بچے کی ذمہ داری سونپ رہی ہے۔ وہ اپنی وراثت دوسروں کے حوالے کر رہی ہے۔ اور اب آتا ہے کہانی کا کلائمیکس۔ پنیا کوٹی اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے شیر کے سامنے واپس آ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ صرف موت کی طرف واپسی نہیں، بلکہ یہ اصولوں کی جیت کا لمحہ ہے۔ پنیا کوٹی کی بہادری دیکھے، وہ حیران شیر کے سامنے خود کو پیش کر دیتی ہے۔ اس کے الفاظ میں ذرا بھی خوف نہیں، صرف اپنے وعدے کو پورا کرنے کا پختہ ارادہ ہے۔ یہ عمل خود طاقت اور ایمانداری کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سچ کی اصل طاقت نظر آتی ہے۔ شیر کا دن پوری طرح بدل جاتا ہے جب وہ حقیقی ایمانداری کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو اس کی وحشی فطرت ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ایک ایسا قدم اٹھاتا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو کہانی کے آخر میں ہم اس کے اصل سبق پر غور کرتے ہیں۔ پنیا کوٹی اپنے ریوڑ میں واپس لوٹتی ہے اور یہ ثابت کر دیتی ہے کہ سچائی کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔
کہانی کا یہ پرامن انجام ہمیں بتاتا ہے کہ کمیونٹی ایک بار پھر مکمل ہو گئی ہے اور پنیاکوٹی کے عمل نے اسے ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ یہ تشدد پر نیکی کی اور جھوٹ پر سچ کی فتح ہے۔ آخر میں کہانی ہمیں ہماری سب سے گہری سچائی پر واپس لے آتی ہے کہ سچائی خود خدا کی ایک شکل ہے اور اس میں دنیا کو بدلنے کی طاقت ہے۔ یہی پنیاکوٹی کی میراث ہے۔ تو یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، ایک قدیم کہانی آج کی زندگی سے کیسے جڑتی ہے؟ ایک وعدہ جب سچائی سے نبھایا جائے تو اس میں واقعی کتنی طاقت ہو سکتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا، شاید پنیاکوٹی کی روح کہیں ہمارے اندر بھی موجود ہو۔